بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ہم 7ویں کلاس کی اسلامیات کے MCQs حل کر رہے تھے، جس کی 17 مشقوں کے MCQs ہم کمپلیٹ کر چکے تھے۔ مشق نمبر 18 کے MCQ سٹارٹ کرتے ہیں، جو ہمارا یہ سبق ہے صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق ہے۔ تو سب سے پہلے ان کے بارے میں مختصراً بتا دیتے ہیں کہ صلاح الدین ایوبی سلطنت کے بانی تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو جو ایوبی سلطنت کا بانی کہا جاتا ہے۔ تاریخ اسلام میں مشہور فاتحین حکمرانوں میں سے ایک ہے اور 1138 میں عراق کے شہر تکریت میں پیدا ہوئے۔ 1138 میں عراق کے شہر تکریت میں آپ پیدا ہوئے۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو فاتح بیت المقدس کہا جاتا ہے، اور جن نے جو بیت المقدس کو تقریباً 88 سال بعد دوبارہ مسلمانوں کے حوالے کیا تھا اور عیسائیوں کے قبضے سے اس کو چھڑایا تھا، اس لیے آپ کو فاتح بیت المقدس بھی کہا جاتا ہے۔ اور 1187 میں یورپ کی متحدہ افواج کو عبرتناک شکست دے کر بیت المقدس ان نے آزاد کروایا تھا۔ 88 سال بعد 1187 میں بیت المقدس کو انہوں نے آزاد کروایا تھا، اور ان کی جو وفات ہے، صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہے 1193 میں ان کی وفات ہوئی۔ 1193 میں ہوئی۔ تو آئیے اس کے سوالات بھی دیکھ لیتے ہیں، MCQs دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے آ جائے گا درست جواب کا انتخاب کریں۔ نمبر 1، جنگ حطین کب ہوئی؟ تو جنگ حطین 1187 میں ہوئی۔ آپ کی زندگی کی جنگوں میں سے ایک اہم جنگ ہے، بڑی جنگ ہے، 1187 میں ہوئی۔ نمبر 2، سلطان صلاح الدین ایوبی کس کے پاس فوجی افسر تھے؟ تو آپ نور الدین زنگی کے پاس ایک فوجی افسر تھے۔ نمبر 3، آپ کا سب سے بڑا کارنامہ کیا ہے؟ تو بیت المقدس کی فتح آپ کا ایک سب سے بڑا کارنامہ ہے۔ نمبر 4، سلطان صلاح الدین ایوبی نسلاً کیا تھے؟ تو نسلاً کرد تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نسلاً کرد تھے۔ اگلا سوال آ جائے گا، صحیح اور غلط جملوں کی نشاندہی کریں۔ نمبر 1، سلطان صلاح الدین سلطنت عثمانیہ کے بانی تھے۔ غلط ہے کہ سلطان صلاح الدین جو ایوبی ہیں ایوبی سلطنت کے بانی تھے۔ نمبر 2، صلاح الدین کو فاتح بیت المقدس کہا جاتا ہے، بالکل درست ہے۔ نمبر 3، مصر کے بعد آپ نے 1182 تک شام، موصل، حلب وغیرہ فتح کر کے اپنی سلطنت میں شامل کر لیے، بالکل درست ہے۔ نمبر 4 آ جائے گا، حطین کی فتح کے بعد صلاح الدین نے اندلس کی طرف رخ کیا۔ تو غلط ہے، حطین کے بعد پھر آپ کی جو بڑی فتح ہے آپ کی زندگی کی، بیت المقدس کی طرف آپ نے رخ کیا اور بیت المقدس کو آزاد کروایا تھا۔ نیکسٹ سوال آ جاتا ہے کہ خالی جگہ مناسب الفاظ سے پر کریں۔ نمبر 1، سلطان صلاح الدین تاریخ اسلام کے مشہور فاتحین حکمرانوں میں سے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی تاریخ اسلام کے مشہور فاتحین حکمرانوں میں سے ہیں۔ سوال نمبر 2، صلاح الدین کو 1169 میں دیش کا حاکم مقرر کیا۔ 1169 میں مصر کا حاکم مقرر کیا گیا۔ نمبر 3 ہے، صلاح الدین اپنے کارناموں میں دیش پر بازی لے گئے۔ نور الدین زنگی پر بھی بازی لے گئے، جن کی فوج میں یہ افسر تھے یا فوجی تھے، تو ان سے بھی یہ اپنے کارناموں میں بازی لے گئے۔ نمبر 4، بیت المقدس پورے 88 سال بعد دوبارہ مسلمانوں کے قبضے میں آیا، اور یہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی جو زندگی کا سب سے بڑا کارنامہ ہے۔ تو یہاں تک ہماری 18 مشقیں کمپلیٹ ہو چکی ہیں۔ تو انشاءاللہ اس کے بعد ایک مشق اور رہتی ہے نیکسٹ ویڈیو میں، جو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔